السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے ساتھیو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ اور انصار۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکی۔ مدینہ کا اصل نام یثرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ قدیم زمانہ میں یہودی آ کر یہاں آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف پر ان کا قبضہ ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور اس میں سکونت رکھتے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار جو ہیں وہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا یعنی کہ مدینہ میں آیا تو یہود جو تھے نہایت اقتدار و اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان پر ان کا قبضہ تھا، دولت و مال سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی تھیں یہودیوں نے۔ انصار جو تھے کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جا رہا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جو دوشیزہ لڑکی بیاہی جائے پہلے اس کی عیش میں آئے، یعنی کہ اس کے ساتھ وہ گند مند کرے، تو جو بھی لڑکی بیاہی جائے گی پہلے مجھے خوش کرے گی۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے نہیں مانا کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں انصار جو تھے ان کا سردار ایک شخص مالک بن اجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن اجلان کے سامنے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا، ہاں لیکن کل جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانہ کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی، ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤساء کو بلا کر ان کو خلعت اور صلے دیے۔ پھر رؤسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا اور انصار نئے سرے سے قوت حاصل کرنے لگے۔ انصار کو اب قوت حاصل ہو گئی۔ انصار نے مدینہ اور حوالی مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے مواقع خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، یعنی کہ شروع سے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور سخت خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ خیر سب سے اخیر لڑائی جس کو باعث کہتے ہیں، ایسے زور کا مارک ہوا کہ دونوں خاندان کے تمام نامور لڑاکے جو تھے وہ لڑ کے مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی، یعنی کہ وفد بھیجا کہ ہم آپ کو حلیف بنا رہے ہیں، لیکن ابو جہل جو جہلوں کا سردار ہے اس نے معاملے کو درم برم کر دیا۔ انصار گو بت پرست تھے، تاہم چونکہ یہود سے میل جول تھا اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے آشنا تھے۔ یہود سے گو انصار ایک گو نہ رقابت رکھتے تھے، لیکن ان کے علمی فضائل کمال کے معترف تھے۔
یعنی کہ جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، وہ یہودیوں کو جانتے پہچانتے تھے، ان کے ساتھ آپس میں میل جول تھا۔ تو یہودی یہود جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو انصار جو تھے، مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ذات اقدس جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدرس کہتے تھے، ان میں تورات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کی علمی تفوق اور کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انصار میں سے جن کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، وہ منت مانتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یعنی کہ انصار جو تھے، مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ بیچارے جاہل تھے، تو یہودیوں کے اوپر یہودی جو تھے ان کے اوپر کافی اثر رسوخ تھا، کیونکہ ایک تو مالدار بہت زیادہ تھے یہودی، دوسرا ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا، اور وہ پڑھے لکھے بھی تھے۔ یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے، اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر کا نام سے آشنا تھے، بھائی ایک پیغمبر ابھی آئے گا۔ انصار میں ایک شخص سعید بن صامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کو امثال لقمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا، جس کو کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ اگرچہ وہ مدینے واپس آ کر جنگ بعث میں مارا گیا، لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔ سعید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو اہل عرب جو تھے وہ کامل کہتے تھے، اور اسی بنا پر سعید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے عمائد قریش کے پاس گئے اور خزرج کے مقابلے میں ان کو حلیف بنائیں۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے، لیکن قافلہ سالار یعنی ابو الحسیس نے کنکریاں اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد بعث کا مارکہ پیش آ گیا اور ایاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا 10 نوی۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں روسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ و اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال رجب 10 نوی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد قباء ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام و نسب پوچھا، انہوں نے کہا خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے وہ 6 شخص تھے اور ان کے نام یہ تھے: ابو الحسم، ابو امامہ صحابی رسول ہیں، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ 11 نوی۔ دوسرے سال 12 شخص مدینہ منورہ سے آئے، بیعت کی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ کام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس خدمت میں مأمور کیا۔ مصعب ہاشم بن عبد المناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کے نمبرداری بھی انہی کا منصب ملا۔ وہ مدینہ میں آ کر اسد بن زارہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف خطمہ وائل واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات میں باقی تفصیل سے لکھا ہے۔ قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلہ پر ان کا اثر یہ تھا کہ ہر کام ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس جا کے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پتھر موم ہو گیا اور اسلام لانا تمام قبیلے اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ 12 ہجری۔ اگلے سال بہتر شخص حج کا زمانے میں آئے، اچھا 72 شخص، معاف کیجیے گا، اگلے سال کیا ہوا کہ حج پر وہ جو ان کی روایت کے مطابق تھا حج، 72 شخص آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر بمقام منع آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا کہ اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے سینے سپر رہے اور اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت وسلم طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اس قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الحسیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، مگر پھر مدینہ سے مکہ آئے ضرور، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی مدینہ میں ہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گاؤں، اصل شہر، اصل آپ کا محبت مکہ کے ساتھ تھی، مگر جب مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمیشہ وفا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان کے 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ وہ یہ نام ہیں سارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن حضر، ابن الحسم، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواح، اور یہ مشہور صحابی عبداللہ بن سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو، براء بن معرور، عبداللہ بن عمیر، عمرو، عبادہ بن صامت، رافع۔ یہ کچھ شہید، زیادہ تر یہ شہید ہیں۔ دیکھیں، جنگ بعث، جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، جنگ موتا میں شہید ہوئے، بئر معونہ میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یہ وہ صحابی بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جی ہم پڑھ رہے تھے یہ 12 بندے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت دی تھی، شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افتراء کے مرتکب نہ ہوں، یعنی کہ یہ کام تم لوگ نہیں کرو، شرک نہیں کرو گے، ایک اللہ کو مانو گے، چوری نہ کرنا، آج کے بعد زنا نہ کرنا، قتل اولاد، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ پہلے عرب ایسے کرتے تھے کہ اپنی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو حیا کا مسئلہ بنا کے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے۔ ہاں فرمایا نہیں۔ پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو اچھی بات کہیں گے ان سے سرتابی نہ کریں۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے، کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 شخص جو انتخاب کیے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا، تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی، قریش انصار کے پاس گئے اور شکایت کی۔
انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بات کی خبر نہ تھی، انہوں نے تکذیب کی، اور ایسا ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح، یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے، غربت میں تھے بیچارے، وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ نساء کی کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم کو اس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے، بڑی دکھی بات ہے کہ جن کے پاس پیسہ تھا، جو تھوڑے بہتر تھے، جو غلام نہیں تھے، وہ تو چلے گئے، تکلیفیں انہوں نے بھی بڑی برداشت کی، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خود اجازت دی صحابہ کو کہ اب آپ چلے جائیں، یہاں کے حالات مکہ کے بہت زیادہ خراب ہیں، مدینہ میں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں کافی، اور وہاں پہ مسلمانوں کے لیے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، آپ لوگ یہاں سے اب چلے جاؤ ایسا۔ تو کافروں کو پتہ چلا، تو قریش والوں کو، تو انہوں نے رکاوٹیں تو ڈالنا شروع کی، مگر مسلمان چوری چھپے آہستہ آہستہ نکل گئے۔ اب بیچارے پیچھے وہی لوگ رہ گئے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی، مگر غربت، مفلسی کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے۔ تو آپ اس بات سے پھر اندازہ کریں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ سب چلے گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو بڑا مطلب ہے پھر کفار ان کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہوں گے، یہ بات بھی انسان کو ذہن رکھنی چاہیے کہ پیچھے سے ان کے اوپر ظلم کتنا ہوتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نہیں تو انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بہترین وہ جا رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، عرب ان کی بڑی عزت کرتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، مگر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو پھر ان کے اوپر مصیبتیں شروع ہو گئیں، ان کے اوپر مصائب آنا شروع ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، آج کے دور میں بھی آسان نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ سے مانگنے والے بن گئے، غیر اللہ سے مانگنے والے، انہوں نے بت شکنی کی کہ ہم بتوں سے نہیں مانگتے، ایک اللہ سے مانگیں، تو پھر کفار ان کے خلاف ہو گئے، پھر طرح طرح کے ظلم کرنے لگ پڑے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ رکھا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، اور یقینی بات یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج ان کے صدقے ہم لوگ مسلمان ہیں، آج 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال ہونے والے ہیں، اور ان کے صدقے آج ہم مسلمان کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ وہ عرب کوئی ٹھنڈا علاقہ تو نہیں، برف باری تو نہیں ہوتے، پھر ایک مصیبت، پھر اوپر سے گرمی، وہاں سردی پڑتی ہی نہیں، اس سے راہ کراس کر کے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے مدینے کا، وہ کراس کر کے وہ گئے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کہ بس یہ دین کفار نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے اب چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو امانتیں پڑھی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حوالے کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل پھر نکل پڑے، ہجرت کر لی۔ تو پھر بھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکالیف آئیں، کتنی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، کفار سر کے اوپر پہنچ کے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکلے تو کفار کو پتہ چلا، قریش کو، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 اونٹ رکھے کہ اگر جو پکڑ کے لائے گا
حضرت بکر صدیق یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کے آئے گا تو اس کو 100 اونٹ ملے گی، ایک خون بہا، یعنی کہ 100 اونٹ ملے گی۔ 100 اونٹ کی قیمت آج بھی 5 کروڑ 8 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لبوں کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔